بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیام سب سے پہلے پیش فرمایا، پھر توحید پر باقی رہنے کے طور طریقے، اس کو شریعت کہتے ہیں، اسلام کا قانون، اسلام کا دستور کہتے ہیں۔ ایک عام تاکید ہوتی تھی، تلقین ہوتی تھی، اصلاح فرماتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں میں بھی آدمیوں میں بھی۔ ایک زمانے تک پردے کے احکام بھی نہیں تھے، پھر بعد میں پردے کے احکام ہوئے، مجلسیں الگ الگ ہونے لگیں۔ اکثر و بیشتر جیسا سورہ فتح میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیت رضوان کے نام سے صلح حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو جو موجود تھے جمع کیا، اسلام کے اوپر قائم رہنے کی، اطاعت رسول پر باقی رہنے کی، اور اسلام کے مقابلے میں آنے والے دشمن سے اپنا جان مال لگا کر لڑنے کے عہد لیا۔ اس عہد کا نام بیعت ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا عہد لیا کرتے تھے۔ تو گیا اسلام کے دو طریقے ہیں، ایک تو عام تعلیم تبلیغ کرتے چلنا، کوئی ایک اسلام کے اندر زیادہ پختہ اور مضبوط آدمی مل جاتا ہو، جس کی زندگی کا ہر پہلو اطاعت فرمانبرداری، اسلام اور اسلامیت کے رنگ سے ساتھ جڑا ہوا ہو، ایسے شخص کے روبرو پہنچ کر دین اسلام کی تاکید و تلقین سے متعلق درخواست کرنا، یا وہ اس کی اتباع فرمانبرداری کرنے والوں کو، اس کی بات سننے والوں کو وقتاً فوقتاً گناہوں سے بچے رہنے کی، اطاعت و فرمانبرداری پر آگے بڑھتے رہنے کی، ثابت قدمی کے ساتھ رہنے کی، باقی رہنے کی تاکید و تلقین کرنا، اور اس قسم کی تاکید و تلقین کہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ملا کر پکا ایک عہد لینا کہ دیکھو اس کے خلاف نہیں کرو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے وقتاً فوقتاً، ایک سے زائد مرتبہ کیا۔ کبھی صرف عورتوں کی مجلس ہوتی، اس میں تشریف لے جاتے، عورتوں سے بھی بیعت لیتے، لیکن طریقہ بیعت کا الگ تھا۔ صرف زبانی الفاظ سے کہہ کر اقرار کرواتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے بیعت تو لیا، لیکن کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ زبانی یہ کیا کرتی؟ اگر اس طریقے سے ہٹ کر کوئی شخص عورت سے ہاتھ ملا کر اس قسم کا نیک عمل سمجھ کر کرتا بھی ہے، یہ خلاف اسلام ہے، وہ کر نہیں سکتا۔ اس سورہ کی اختتامی آیاتوں میں سے ہے یہ، جس کے اندر عورتوں کی بیعت سے متعلق ذکر ہے، جس میں عام عقائد اور توحید سے متعلق بیعت لے کر
عام زندگی کے اندر گناہوں سے بچے رہنے کی، اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھنے کی تاکید و تلقین فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ اس قسم کی بیعت لینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ چنانچہ ترجمہ ہے، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور بیعت کرنے کی نوبت آئے تو ان سے حسب ذیل چیزوں کے اوپر بیعت لو، یعنی عہد لو، پکا عہد کرواؤ۔ آپ نے عہد کروایا، بیعت لی، ساری بیعت میں ایک لفظ کا اضافہ فرمایا، تم حتی المقدور پوری کوشش کرتے جاؤ گی کہ یہ خرابیاں تم سے سرزد ہونے نہ پائیں۔ اس کا مطلب نکلا غفلت میں اگر کوئی چیز ہو جائے تو ایک چیز کو رعایت رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر فوراً توبہ کرے گا، آگے بڑھے گا، لیکن آمدن ارادے کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ اگر عورتیں آپ کے پاس بیعت لینے آئیں تو سب سے پہلے عقیدے کی، توحید کی بیعت لیجیے کہ لا یشرکن باللہ شیئا، کسی بھی چیز میں شرک نام کی چیز نہیں کرو گی۔ اللہ کا نام لیے بغیر کھانا بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، ادنا، بڑی نہیں۔ کسی چیز کو اللہ کے سوا چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف منسوب کر دینا، اگر آپ کی مہربانی نہ ہوتی تو میرا تو بہت برا حشر ہوتا، یہ کہنا بھی شرک کی قسم۔ وہاں پر اللہ کو شامل کر کر پھر آپ کی مہربانیوں کا ذکر کر کر شکریہ ادا کرنا، یہ اسلام ہے، یہ توحید کا راستہ ہے۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل و کرم، اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے لیے معاون بنا دیا، آپ کے ذریعے سے کامیں کروا دیا۔ بندے کو ظاہری طور پر ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کرتا ہوا دکھتا ہے، ظاہر تو یہ دکھ رہا، سمجھ میں آ رہا کہ اس کی وجہ سے یہ میرا کام ہو سکا، حالانکہ اس کے پیچھے اس کا رب ہے۔ اس کو بھلا دینا یہ توحید کے خلاف ہے۔ اسی لیے مسلمانوں سے بھی بیعت لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ہرگز شرک نام کی کوئی چیز نہیں کرو گی۔ یہ تعلیم و تربیت بہت مشکل ہے۔ آج کل جیسے درگاہوں میں گھس کر دھاگے باندھنا، چوڑیاں باندھنا، فلاں کرنا، ان کے منسوب کرنا، یہ کھلم کھلا شرک کی قسم، پھر کہتے ہیں کہ ہم ناقص مسلمان۔ اس کی تاکید و تلقین کی نہایت ضرورت ہے۔ بزرگ کے پاس جانا، اللہ سے دعا کرنا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے بالکل مغایر ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے عہد لیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پختہ رکھا کرتی تھیں، اس میں مہاجر عورتیں تھیں، انصار عورتیں تھیں، بڑے بڑے شرفاء کی عورتیں تھیں۔ پھر فرمایا کہ ولا یسرقنا، اے عورتوں تم چوری نہیں کرو۔ عورتوں کے اندر اپنے شوہروں کے پیسوں کو نکالنے کی بلا علم و اطلاع یہ زیادہ عادت ہوا کرتی ہے، اس کو بھی چوری میں شامل فرمایا، یہ نہیں کرو، اجازت کے بغیر نہیں۔ حضرت معاویہ کی بیوی نے، حضرت معاویہ کی ہیں یا سفیان کی بیوی ہیں، حضرت معاویہ کی بیوی نے آگے بڑھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر بڑے بخیل ہیں، بچوں کا گزارا پوری طرح سے ہو نہیں سکتا، ہاتھ کھینچ کھینچ کر دیا کرتے ہیں، میں مجبور ہوں ایسی صورت میں ان کی غفلت کا
غفلت سے پیدا اٹھاتے ہوئے کچھ نکال لینے پر، تو آپ نے فرمایا گھر چلنے کے خاطر اتنی ہی مقدار کی اگر تم نکال لیا کرو گی تو کوئی حرج نہیں، اس سے زیادہ اگر ہاتھ مارو گی تو پھر یہ چوری کے اندر آئے گا۔ تو پھر عام آدمی کے لیے بھی کسی بھی قسم کی چوری، چاہے واضح انداز میں ہو کہ غیر واضح انداز میں ہو، کسی قسم کی چوری بھی نہیں کرو گی۔ ولا یزنینا، زنا کے قریب نہیں جاؤ گی، زنا کا ارتکاب نہیں کرو گی۔ ولا یقتلن اولادہن، اور اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی۔ جو زمانے جاہلیت میں تھے طریقے، عادتوں میں پڑا ہوا تھا، ذہنوں سے ہٹانا ضروری تھا۔ اس کے اندر شوہر کو غفلت میں رکھ کر بچہ نہ ہونے کی تدابیر کرنا وغیرہ، یہ ساری کی ساری شکلیں بھی اس کے اندر آ جائیں گی۔ اسی طرح کسی کے اوپر تہمت بھی نہیں باندھو گی، فلاں عورت کے پر وہ ایسا کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، جو نہیں ہے سو باتیں ان کے پر تھوپ دینا، یا عورتوں میں زیادہ عادتیں ہوتی ہیں، اس سے پوری طرح احتیاط کیا کرو گی۔ اور خبردار گواہ رکھنا اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں۔ ہر انسان کے 4 گواہ ہیں، 2 ہاتھ 2 پاؤں۔ قیامت کے دن ہاتھ گواہی دیں گے، بات کرنے لگیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، بات کرنے لگیں گے۔ اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو سامنے ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی ان کو گواہ سمجھتے ہوئے، ان سارے گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرو اور پوری طرح دور ہو جاؤ۔ اور اسی طرح کسی بھی اچھے معاملے کے اندر رکاوٹ نہیں بنو گی، نافرمانی نہیں کرو گی۔ فبایعہن، اے پیغمبر علیہ السلام ان باتوں کے اوپر خاص طور پر وضاحت کیجیے، آپ تذکرہ کیجیے عورتوں کے سامنے، پھر اس کے اوپر عہد لیجیے۔ اب جب عہد کر چکے تو اب ان کی زندگی میں پہلے اگر یہ چیزیں گزر چکی تھیں تو ان کو توبہ کرنے کا حکم دیجیے، اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور جو استغفار کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے حق میں غفور ہوتے ہیں، بخشش فرمانے والے اور مہربانی فرمانے والے ہوتے ہیں۔ اب سورہ کا اختتام ہوتا ہے اس وقت کے اوپر، آیت کے اوپر، پھر عام مردوں سے خطاب جس میں عورتیں بھی ہیں۔ اے ایمان والو، پھر تاکید کیے دیتے ہیں کہ تم ایسی قوم جن کے اوپر اللہ کا غیظ و غضب ہے، جن سے ناراض ہے، جس میں کفار کا تذکرہ ہوتے آیا ہے، یہود و نصارہ ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتی، آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح کہ ایک مردہ شخص سے انسان مایوس ہوتا ہے، اس طریقے سے مایوس ہیں۔ ان لوگوں کو آپ، یعنی برے لوگوں کو ہرگز دوست مت بناؤ۔ اگر دوست برے ہوں گے تو بری چھاؤں تم پر بھی پڑے گی، برے اوصاف، برے عادات، اس کی تاثیر تم میں بھی ہوگی۔ لہٰذا دین والے معاملات میں اس قسم کے تعلقات ان کے ساتھ پیدا نہ کرو۔ دنیاوی حد تک کے معاملات، مروت، رواداری، وہ ساری کی ساری چیزوں کی ایجاد ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل پچھلی آیتوں میں اسی سورہ کے اندر گزر چکی ہے۔ سبحان اللہ۔